یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ موت سب سے سچی چیز ہے۔ موت اگر لکھی نہ ہو تو زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ موت وہ سب سے بڑھ کر وہ سب سے بہترین ساتھی ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہ دینے والا ہے، اور موت ہی وہ عظیم چیز ہے جو اپنے خالق کے برحق سے ملاتی ہے۔ اور موت کا ڈر جب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر بندہ راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے اور مختلف چیزوں کی قید میں آ جاتا ہے جو کہ اسے ہمیشہ غلط راستے کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ تو یقیناً موت ایک وہ نعمت بھی ہے اور ایک وہ یقین بھی ہے کہ جس پہ قائم رہنے سے کافی چیزیں بندے کی خود بخود ہی صحیح رہتی ہیں اور ان پہ صحیح طریقے سے بندہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں تمام ناظرین کو پروگرام صوفی گائیڈنس میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے لائیو جو ہے چند منٹ تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، تو آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جو حضرات بات نہ کر سکتے ہوں کہ کچھ لوگ پرائیویٹلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی کھل کے بات کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بات لوگوں کے نزدیک بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بات کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ پوری دنیا میں ہمارا ڈی ایم گلوبل جاتا ہے، تو اس وجہ سے کون کہاں کیا سن رہا ہے، تو یہ سب وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ ان سب وجوہات کی بنا پر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے نمبر آ رہے ہیں گرین پٹی میں، تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، تو آفٹر پروگرام ان نمبر پر رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جائے گی۔ تو اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب لمبی کا تو چلو آپ نے جی کینسل ہو گیا، کینسل کر دیا یہ مصروفیت کی وجہ سے بھی، تو 28 کا جو آستانے کا کرنے کا آج کل تھوڑا سا ٹائم ادھر لگ رہا ہے، اس وجہ سے اس وجوہات کی بنیاد بھی تھی۔ شاہ صاحب میں نے شروع میں ذکر کیا موت کا، ظاہر ہے یہ سب سے میرے خیال میں سچی حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے، اس سے سچی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس کا آنا اٹل ہے۔ پروردگار کہتا بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موت کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہو؟ روحانیت میں، صوفیزم میں اس کو کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے؟ تصوف میں، روحانیت میں، صوفیزم، تصوف میں دیکھیں موت جو ہے، ہم جس چیز کو دیکھیں اگر ایز اے عاملین دیکھا جائے تو یہ ظاہر اور باطن میں فرق پیدا کرا دیتی ہے۔ اگر اب فار ایگزامپل میں مر گیا تو میں اس طرف چلا گیا، جسم تو میرا رہ گیا پیچھے، اس کے ساتھ آپ جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے نا، اس کو شرعی طور سے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لو، اس کو دفنا دو، پڑھ لو، یہ کر لو، جو بھی ہے وہ ایک کام کر لیا۔ باقی یہ کہ جو غیبی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ میں اس طرف چلا گیا، میں جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ پہلی چیز تو موت جو ہے یہ ایک فرق بتا دیتی ہے کہ ظاہر اور باطن، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری چیز جو بتاتی ہے وہ یقین پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی اور سائیڈ بھی ہے زندگی کی، بالکل جدھر جانا ہے، جدھر جانا ہے۔ یہ یقین کب پیدا ہوگا؟ ابھی تو صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ابھی صرف سٹوریاں چل رہی ہیں ہماری لائف میں، بالکل ابھی صرف کہانیوں پہ بیس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سزا جزا جو ہمیں کان میں فیڈ۔ دیکھیں بچپن میں ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہمیں بچپن سے ایک چیز ہمارے دماغ میں بتائی گئی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ صحابہ، امام، ساری چیزیں، اولیاء اللہ، سب چیزیں ہمیں یقین دلایا گیا، باقاعدہ ہمارے اندر بس گئی۔ اب ایک آدمی مسلمان گھرانے پیدا نہیں ہوا، ایتھسٹ ہے سمجھ لو، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ کسی کو مانتا ہے، نہ کسی چیز کو مانتا ہے، وہ بالکل زیرو ہے۔ اس کے لیے موت کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ اس کے لیے موت کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک، وہ یقین کب پیدا ہوگا؟
کہ کوئی اور چیز بھی ہے. ابھی اس کو پوچھو کہ کوئی چیز بولے گا نو نتھنگ آئی ایم اٹ. ایتھیسٹ میں یہی ہوتا ہے نا, وہ میں ہوں جو کچھ ہے, اور تیسری چیز کوئی نہیں ہے. وہ یہی ہے نا, کسی اللہ کو نہیں مانتا, کسی گاڈ کو نہیں مانتا, کسی خدا کو نہیں مانتا, وہ جو کچھ ہے خود ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ یقین کون دلائے گا کہ کوئی اور ہے اور کوئی اور سائڈ بھی ہے؟ بے شک موت. اور اہل ور اور اہل دانش جو ہیں, جو اہل عقل جو ہیں, اور رات کہتے بھی ہیں کہ انسان ایک کتاب ہے, روز وہ صبح اٹھتا ہے, اپنی ایک کتاب کا ورک لکھتا ہے, اور پھر اس کو فولڈ کر کے بند کر کے دوسرا ورک لکھنا شروع کر دیتا ہے. تو کتاب کا کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہے. کتاب کا کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہے نا. صفحے پورے ہوں گے تو پھر ہوگا نا. اس کا دیپاچہ بھی ہوتا ہے, اس کا تعارف بھی ہوتا ہے, تعارف بھی ہوتا ہے, اس کا کیا کہتے ہیں لغت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس کا ایک طور طریقہ ہے بولنے کا, لکھنے کی ایک فروانی بھی ہے, ایک لکھنے کا بہاؤ بھی ہے, ایک لکھنے کا اسکرپٹ بھی ہے, ایک طریقہ ہے لکھنے کا. پوری لائف آدمی لکھتا ہے, اینڈ میں جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب لائف سے مطلب آپ یہ کہہ لو کہ 6 مہینے کی زندگی ہے, 6 سال کی زندگی ہے, 60 سال کی زندگی ہے, 600 سال کی زندگی ہے, جو بھی ہے, مگر وہ ہے ٹائم کی. اچھا, موت جو ہے وہ ٹائم سے بالا تر چیز ہے. بے شک اس کا ٹائم کوئی, یعنی کہ ٹائم جو ہے نا اس کے لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے زندہ رہا ہے, 3 مہینے. جب ملک الموت کو حکم ہوا وہ آ کے سیدھا سیدھا لے کے چلا گیا, بس ختم. اس میں کوئی تیسری سائنس نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ. اس میں امپورٹنٹ پارٹ جو ہے, جو سب اہل نظر کی نظر میں, اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ زندگی اور ایک موت جو ہے اٹل چیز ہے, کیونکہ زندہ ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, اور مرنا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے. میں یہی اس میں مین جو کریکٹر ہے وہ کردار کا ہے, کہ جیسے کہتے ہیں کہ موت جسم کو آتی ہے, کردار کو نہیں آتی. سمجھ آئی؟ تو کردار کو مین چیز ہوتی ہے باوقار بنانا, اس کو عظیم بنانا, باعزت بنانا, اور معاشرے میں یا اقتصادی طور پہ یا معاشی طور پہ یا کسی حوالے سے بھی. دیکھیں, جب آپ کی روح پہلے سے موجود ہے, یہ بات تو یعنی کہ لکھی ہوئی ہے ہر جگہ کہ روح آپ کی پہلے سے موجود ہے, صرف اس کو ایک دھڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کب سے موجود ہے, کہاں سے ہوگی, یہ کسی کو نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ کہ ایک روح کا اپنا ایک ٹرانسینڈنٹ ہے, ایک اس کی ساتھ ہے, اس کی ایک ورکنگ ہے, اس کی ایک اپنی سوچ تو نہیں کہہ سکتے. سوچ تو اس وقت آتی ہے جب چوائس ہو, جب چوائس ہی نہیں ہے تو سوچ نہیں ہے. تو روح کو کہتے ہیں کہ چوائس نہیں ہے. یہ میں صوفیزم کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ روح کی خواہش کوئی نہیں ہے. کیوں خواہش کیوں نہیں ہے؟ خواہش اس وقت ہوتی ہے جب چوائس ہو, جب چاہ ہو کسی چیز کی. روح کی کوئی چاہ نہیں ہے, ایک عجیب سی سیکولر سی چیز ہے, سنگولر میں آتی ہے. تو پھر میں اس پہ کالر ہمارے ساتھ میں اس پہ آؤں گا کہ پھر آتی کہاں سے ہے چاہ, یہ کہاں سے آتی ہے, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں کس کے بارے میں؟ جی وعلیکم السلام. بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. نام بتائیں. فرزانہ. پورا نام یہی ہے؟ فرزانہ نام ہے. آگے کوئی ہے سیکنڈ نیم؟ جی کوئی نہیں ہے. اچھا, شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم بھائی. جی بات کریں شاہ صاحب سے. ہاں جی السلام علیکم. جی آپ ٹی وی سے تو آواز نہیں سن رہے باجی؟ نہیں میں نے بند کیے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بتائیں کیسے یاد کیا باجی؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کی آواز بہت ہی کم ہو گئی ہے. جی ہاں جی پتہ نہیں, مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا. دوسرا میرا جو کام ہے رکا ہوا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کام آپ کا اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ ہے, پتہ نہیں اب یہ پہلے تو ایکسپیکٹڈ تھا, اب کیا ہوا ہے؟ جی یہ اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ تھا کوئی کام آپ کا, یہ جو آ رہا ہے 1.5 مہینے میں, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ کہ اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ ہے یا لٹک گیا ہے تھوڑا سا؟ جی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے صحیح, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. اچھا ابھی لٹک گیا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اولاد بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, وہ بھی پوچھنا ہے. ہاں شادی شدہ ہے؟ جی. شوہر کا نام؟ سجاد محمود. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. دیکھیں اولاد کے حوالے سے ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں, اور اولاد کی ریڈنگ میں انفارچونیٹلی میں سب ویورز کو بتا دیتا ہوں کہ میں بالمشافہ ہی دیتا ہوں, یعنی کہ بیٹھ کے, میں ٹیلی فون پہ نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے اندر جھوٹ اور سچ کے بیچ میں بہت چھوٹی باریک لکیر ہے, یہ جو روحانیت ہے, اور اس کے اندر ایسی چیز کی ریڈنگ دے دینا, کیونکہ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ آپ ٹیلی فون پہ دے سکیں, کیونکہ یہ کسی کو پیدا کرنے کی بات ہے, کریٹ کرنے کی, اور یہ طاقت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے.
ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں کوئی پڑھنے سے بتانے سے یا کچھ. باقی ڈائگنوسس اس کی بیٹھ کے ہوتی ہے, یہ ٹیلی فون پہ ہوتی ہی نہیں ہے. جو کرتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں, میں نہیں مانتا اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ. اچھا باقی یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری چیز آپ کی کام کے حوالے سے دیکھیں, اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ تھا, اب مارچ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کس چیز کے متعلق؟ جی بس مکان ہے چیزوں کے پاس. مکان کا ہے. نمبر بتا دیں گے اس کا پلیز؟ نہیں ابھی لینا, ابھی نمبر کا نہیں پتا. ہاں دیکھیں اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, مل جائے گا, ادروائز مارچ تک ہو جائے گا یہ کام, ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو شوہر کے نام پہ لے رہے ہیں نا, جی دونوں کے نام پہ. ہاں بس یہ ہو جائے گا کام باجی. یہ پڑھ لیں کچھ, اگر پڑھ سکے تو سورہ یاسین روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیا کریں ایک جی. دفعہ. وہ میں روزانہ پڑھتی ہوں, میرا ایک وظیفہ انشاءاللہ وہ تو. ہاں تو یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ جلدی ہو جائے گا کام, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا میری صحت کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ کیسے ایک صحت کے حوالے سے ڈاکٹر جی سے ضرور رابطے میں رہنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کے دم کر کے پانی بھی پی لیا کریں. اور دیکھیں صحت کا مسئلہ آپ کی اپنی فیملی کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ نہیں کہ وجہ سے مطلب یہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ کے خاندان میں جو ہے نا ایک پرابلم چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں باجی. اچھا پیا کروں, کتنی دفعہ؟ 786 دفعہ پڑھ لیں, روزانہ کریں لیکن آن ریگولر بیسس, ناغا نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے باجی, اوکے, خدا حافظ. اوکے, دعا کرنا پڑے جی دعاؤں میں یاد ہے, اللہ تعالیٰ مولا thank you very پاک پاک آپ کی مشکل حل کرے. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے, تکلیفیں دور کرے. جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے تھوڑا سا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ جو ہے دیکھیں کسی کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے, کریشن کی. جیسے آپ نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, بے شک اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی میں ٹیلی فون پہ ریڈنگ دے دوں گا یا یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ تو بیٹھ کے باقاعدہ مل مشافہ کام ہے. اور کالر اگر ہیں تو 1 سیکنڈ ہولڈ کریں. دیکھیں سارے ویور سے دوبارہ التماس سے دعا ہے, سبحان کے لیے, بچہ ہے چھوٹا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. سبحان نام ہے بچے کا, والدہ کا نام ہے رخسانہ باجی, میں باجی کہتا ہوں ان کو ایز اے ریسپیکٹ. سب دعا کیجیے گا. اور کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیں. جی میرے 3 مسئلے, میں 3 مسئلوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. نام بتائیں اپنا. میرا نام شبنم محمد اویس. شبنم محمد اویس. محمد اویس. ٹھیک, شاہ صاحب سے بات کریں تو آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں باجی, ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. دیکھیں مسئلے تو ہیں آپ کے, لیکن آپ کو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ذہنی طور سے جو ہے نا یو آر ویری ڈسٹربڈ, ٹھیک ہے نا. لائک یو گو انٹو پینک موڈس, ٹھیک ہے نا. ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. باقی اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے شوہر کے کاروبار کے بارے میں. اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کاروبار رہتا نہیں ہے, کبھی بھی چھوٹ جاتا ہے. مطلب گرمیوں میں 2-3 مہینے کام رہے گا, اس کے بعد کام نہیں ملتا. اور دوسرا مسئلہ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام زاہد ہے اور وہ پڑھے کے کام کرے. یہ زاہد جو ہے از ہی ہیئر اور ابراڈ؟ نہیں, ہمارے پاس ابروڈ میں, اٹلی میں ہم لوگ رہتے ہیں. اچھا اٹلی میں ہے, ساتھ یو کے میں تو نہیں ہے ساتھ. اچھا آپ کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے, یو ان اٹلی, ٹھیک ہے. دیکھیں کام کی انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے, کوئی بات بنی نہیں ہے ان کے کام کی. جی ہاں. اور باقی شوہر کا نام بتا دیں گے پلیز. میرے شوہر کا نام محمد اویس ہے. پہلے بیٹی ہے آپ کی, بیٹا ہے؟ جی ہماری ایک بیٹی بھی ہے, اس کا نام علیزہ ہے. علیزہ, ٹھیک ہے. اچھا باقی یہ کہ کاروبار کس نوعیت کا؟ پڑھنے کے لیے بتا دیں جس سے میرے بھائی کا کام لگ جائے. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2 میرے منٹ, شوہر کا بھی کام بنا رہے. 2 منٹ مجھے بتا دیں. یہ بتائیں کہ کام جو آپ کا لگا ہے اور چلا نہیں ہے وہ کون سا ایسا کام تھا؟ جی یہ آپ کہہ رہے ہوں کہ شوہر کا کام لگا تھا اور چلتا نہیں ہے, تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو چلتا نہیں ہے, جو بند ہو چکا ہے اب تک نا؟ مطلب وہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں, جس طرح ویٹرنگ کا کام ہو وہ کام کرتے ہیں, پرائیویٹ کام کرتے ہیں. یہاں پہ اپنا بزنس کھولنے کے لیے بہت وہ لگتا ہے, لیکن ہمارا اپنا بزنس نہیں ہے. مطلب وہ نہ اپنے والدین کی خواہشیں پوری کر پاتے ہیں اور نہ ہماری, یہ بہت پریشان رہتے ہیں. والدہ کے مطلب والدہ کی زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں, والدہ سے قریب ہے ذرا سا,
دیکھ بھال. وہ اپنی والدہ سے کافی پیار کرتے ہیں ہاں میں نے لیکن ان کی بتا دیا نا خواہشیں آپ کو, پوری نہیں کلوز کر ہے. ٹھیک پاتے. ہے ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں ان تینوں چیزوں کے ایک ہی, یعنی کہ جی بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں ہیں آپ لوگ. بسم اللہ جی میں الرحمن اپنی الرحیم. امی کے ساتھ رہتی ہوں, لیکن میرے سسرال والے پاکستان میں, لیکن میرے مائکے والے میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی اور شاہ جی, اور میری بیٹی ضد بہت کرتی ہے, اس کے بارے میں بھی پلیز بتا دیں. بچے ماشاءاللہ سے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ضد کرتی ہے. ماں باپ سے ضد نہیں کرے گا آدمی تو کہاں کس سے ضد کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو اچھی, یہ تو میں تو اس کو بہت اچھا سائن سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے ہی ضد کر رہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ضد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس کی ہر ضد پوری کرے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اس کی ہر ضد پوری کریں, جائز ناجائز جو بھی کرے آپ اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے نا. چلے ٹھیک ہے. اور میری چھوٹی بہن ہے, اس کا نام ثنا, اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکے تو. ثنا, یہ باہر ہے ثنا, یہاں نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے, لیکن اس کا نا قرآن پاک نہیں وہ پڑھ پاتی. اچھا اس وہ کے لیے اگر کچھ یہاں ہی بتا نہیں دیں ہو کہ وہ آپ قرآن اٹلی ہو. ٹھیک پاک ہے پڑھ سوری سکے. جی. اچھا ثنا کی عمر کتنی ہے باجی؟ اس کی عمر ماشاءاللہ 20 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں دبلی پتلی ہے؟ ہلو, ہیلو, یہ بتائیں وزن کم ہے اس کا, دبلی پتلی ہے؟ جی دبلی پتلی ہے. عمر کتنی بتائی ہے آپ نے؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, سوری. میں بتا رہا ہوں باجی, آپ پوچھ رہا ہوں عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر اس کی 20 سال ہے. ٹھیک. رنگ کھلا ہوا ہے ان کا؟ اس کے رنگ اس کا سانولا سا, کالا سا. سانولا سا, کالا سا. اچھا ہاتھ کی ہڈیاں نظر آتی ہیں؟ جی ہاں, اس کے بازو بچپن سے کہتے ہیں کہ ٹیڑھے ہیں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہڈیاں نظر آتی. کیا مسئلہ ہے ان کو؟ بچپن سے جی ٹیڑھے ہیں. ہاں جی. ہاں ٹیڑھے ہیں. یہ ایک تو ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. دیکھیں میں پڑھنے کو ایک چیز بتاتا ہوں ان کے لیے نا, ٹھیک ہے نا, اور ان کو جو ہے کوشش کریں کہ, البتہ میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں یہ پڑھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بھی, آپ نے پورا نہیں سنا میرے سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ, اور یا رضا کو پڑھنا ہے 308 دفعہ ہر نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا دوسری چیز جو یہ بچی ہے, کیا نام ہے ان کا, ثنا کے لیے نا پڑھنے کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ تیل پانی رکھ کے جو ہے دم کر کے, زیتون کا تیل ہو تو بہتر ہے, کیونکہ زیتون کا قرآن میں ذکر ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے. یہ یقین کی بات ہے دوبارہ نا, کہ قرآن میں ذکر آ گیا تو ہمارا یقین ہے کہ اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. زیتون کے تیل کے اوپر دم کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی. اور یا مجیدو 570 دفعہ. ٹھیک. یہ دونوں چیزیں کر کے جو ہے نا, یہ دم کریں ان کو, اور روزانہ جو ہے پھر تیل کی مالش کریں, تھوڑا سا وارم کر لیں تیل کو, اور ہاتھ بولنے کی کوشش کریں سیدھے کر لیا کریں, اور انگلیاں جو ہیں کوشش کریں کہ یہ ایسے رکھیں, بینڈ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کو صحت دے, اور باقی سسٹر کو بھی صحت دے. ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے, تکلیفوں پریشانیوں میں سے آپ کو نکالے. شاہ صاحب ایک میں بات سن رہا تھا جو کہ میرے مطابق جو ہے بڑی بریکی کی بات, آپ نے کہا کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں 308. ہاں, وہ کیونکہ فرض نمازیں بھی ہیں, نفلی نمازیں بھی ہیں, سنت بھی ہیں. آپ کا مطلب یہ صرف 5 ٹائم فرض نماز, 5 ٹائم فرض نماز کے ساتھ بس, جس کو بھی کہیں, کیونکہ میں اوورآل جو پورے اکراس دا بورڈ جتنے لوگ ہیں, جتنے عقیدت مند ہیں, جن کو بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ 5 نمازیں ہیں فرض, وہ ان کے ساتھ جو ہے آپ پڑھ لیں, بس ختم. اور وہ بھی طریق وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایسے بتاتے ہی نہیں تھے پڑھنے کو, وہ تو باقاعدہ یعنی کہ تعداد دیتے تھے اور وقت کی پابندی دیتے تھے. لیکن میں کیونکہ فلیکسیبل ہوں اس معاملے میں, اور زیادہ تھنگ اس کی لائف بہت بزی ہے اس وقت, پہلے اتنی بزی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہے, اسی وجہ سے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے اسپلٹ کر کے دیتے ہیں اس کو. ٹھیک. نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. میرا نام رومانہ ہے, تو میرے ویزے کے بارے میں میرا اٹکا ہوا ہے کام, تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کب تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک تو سولیسیٹر سے آپ رابطے میں رہیے گا, جو بھی آپ کے ویزے کے حوالے کے سے امیگریشن کے جو ایڈوائزر ہیں جو بھی. ٹھیک ہے, تو نام بتائیں اپنا. رومانہ. بچے کتنے ہیں؟
رومانہ جس شاہ صاحب سے بات کریں تو مزید آگے. جی السلام علیکم باجی. جی السلام علیکم. جی باجی بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی بچے نہیں ہیں میرے. بچے نہیں ہیں. شوہر کا نام بچہ اور ہے؟ جی جی ان کا نام امجد ہے. پورا نام؟ امجد پرویز. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا باجی؟ 4 سال ہو گئے. باجی بچے تو آپ کے ہونے چاہیے تھے اور 3 ایک بچے ہونے چاہیے تھے. جی 2 بار میرا مسکیریج ہوا ہے لیکن اچھا مسکیریج ہوگا ٹھیک ہے. بٹ اس معاملے میں ڈاکٹر جی بھی سے ضرور ڈاکٹر رابطے جی میں سے رہیے ضرور گا رابطے بچوں میں کے رہیں. یہ حوالے سے. صرف ٹھیک ہے ویسے جو ہے نا ایک جنرل کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ بتانا ضرور پوچھنا ایک عادت ہے میری. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ مجھے بتائیں ریسنٹلی آپ نے کہیں سفر وغیرہ کیا ہے ابھی لاسٹ ڈیورنگ فیبری اور آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے. آپ کی سمجھ نہیں آئی آپ کیا پوچھ. میں بتا رہا ہوں 1 منٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی سفر کیا ہے تقریباً فیبری سے لے کر جون کے بیچ میں یا اس سے پہلے یا بعد میں تھوڑا سا ودن دا پاسٹ 6 months دوسرے کنٹری میں کنٹری ہو یا دوسرے یعنی کہ کہیں گئے ہوں رہنے کو کسی کے پاس یا کچھ سفر کیا ہوگا کہیں کیونکہ سفر آپ کا جاتے تو رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے ٹاؤن میں جاتے رہتے ہیں. اچھا ٹاؤن میں جا کے رہتے ہیں کسی کے گھر نا باقاعدہ؟ نہیں رہتے نہیں ہیں. رہتے تو میں اپنے گھر میں. میں رات کو اچھا نہیں ویسے نہیں جانا. میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے یہاں سے فار ایگزامپل جیسے یہ مینچسٹر ہے لندن گئے کسی کے گھر رکے پھر دوسرے دن واپس آئیں یا تیسرے دن. لاسٹ ایئر میں گئی تھی تو رکی تھی لیکن اس سال نہیں گئی ہوں. اچھا لاسٹ ایئر رکے تھے ٹھیک ہے. جی اچھا ویزے کا کب سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے آپ کا؟ ویزے کا تو میرا پرابلم ہے کہ مجھے ویزا نہیں مل رہا ہے کیونکہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ویزے سے آئی تھی تو پھر یہ بتائیں کہ یہ تک و دو آپ کی ویزے کی اور آنے کی سب 7 سال پہلے شروع ہوئی تھی؟ 3 سال پہلے تقریباً. 3 سال پہلے. اپلائی کب کیا تھا پاکستان میں ویزے کے لیے؟ 2010 میں. 2010 اور مائنڈ کب میک اپ کیا تھا کہ آنا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ میں 2011 میں آئی تھی. نہیں وہ تو فزیکلی آ گئے تھے نا لیکن سوچا کب تھا کہ مجھے اب یو کے جانا پڑے گا یعنی کہ دماغ میں ایک بیج آتا ہے نا آدمی کے. 2010 میں. 2010 میں. یہ بیج ڈالا کس نے تھا؟ میں نے پاکستان میں ان کے ساتھ شادی کی تھی تو پھر اس کے لیے. اچھا وہاں سے ہوا تھا ٹھیک ہے. اچھا شادی کب ہوئی تھی آپ کی باجی؟ میں 2009 میں ہوئی تھی. ہاں 2009 میں ٹھیک ہے باجی. پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کچھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کوئی بہتری آ جائے گی ورنہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اتنا اچھا نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے نا انفارچونیٹلی ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ جو سب چیزیں جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن ٹھیک ہے نا. یہ پڑھنے کو بتا رہا ہوں لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان پڑھ لیا کریں روزانہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا تو مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کوئی راستہ نکلا ہے اور مجھے 33 دن بعد بتائیں کیونکہ ابھی تو یہ کہ بالکل اس چیز میں دیکھیں وکیلوں سے رابطے میں رہے. میں جو بتا رہا ہوں علم العادات سے بتا رہا ہوں ابھی اس وقت آپ کو ٹھیک ہے نا ایٹ دا مومنٹ. اس میں کوئی روشنی کا استعمال نہیں کر رہا کیونکہ بہاؤ میں اچھی چیز نہیں نظر آ رہی لیکن علم العادات سے جو ہے یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. یہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے ٹھیک ہے. چلے آپ بھی دعاؤں میں. میں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد ہے بے فکر. دیکھیں چیز یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. یہ بات یاد رکھیں اور پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو ایسی طاقت ہے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں غیب سے سب کچھ کر دیتا ہے. یہ تو کوئی بھی کام نہیں ہے یہ تو ظاہری کام ہے دنیاوی کام ہے ٹھیک ہے نا. جی اوکے باجی اوکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. اور خدا حافظ. ایک تو اولاد کے حوالے سے جو بھی اگر بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر جی بھی سے ضرور رابطے میں رہے گا اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ روحانیت اور تصوف کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے لیکن آپ سولیسیٹر وغیرہ سے جو بھی ویزے کے حوالے سے مسئلہ پرابلم ہو ضرور رابطے میں رہے گا. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. ان کو آواز نہیں آ رہی. جی
بولیں جی السلام علیکم. میرے خیال ہے ان کو آواز نہیں آ رہی. چلو جب آواز آئے گی تو اب بات کر لیں گے, کوئی بات نہیں. تو قبلہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے اس سے پہلے جب شروع میں جو ہمارا ٹاپک تھا اس سے کہ روح کی خواہش نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو, تو خواہش پھر کہاں سے آتی ہے ہمارے اندر؟ سوچ کے اندر آتی ہے نا. آپ بچے کو پیدا کر کے اس کو دودھ دیتے رہے اور اس کو 8 سال تک دودھ ہی پلائے کمرے میں بند رکھ کے, اس کو گوشت کی خواہش ہوگی؟ نہیں. اس کو کپڑوں کی خواہش ہوگی؟ نہیں. اس کو گاڑی کی خواہش ہوگی؟ نہیں. کھلونے کی خواہش ہوگی؟ نہیں. یہ سب بڑا اچھا موضوع ہے, بٹ میں کالر لوں گا اس موقع پہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب مجھے صوفی صاحب سے بات کرنی ہے, اپنے بارے میں جاننا ہے. نام بتائیں میرا پلیز. نام بی بی مریم ہے اور میری عمر ہے 62. مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا ہے. حال میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ایک تو سردی کھانسی. ہاں ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہیے گا اس حوالے سے. تو قبلہ شاہ صاحب سے آپ بات کریں, آپ ڈائریکٹ تو جو بھی مسئلہ ہے آپ بیان کریں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام صوفی صاحب. مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے. میرا نام بی بی مریم ہے, میری عمر ہے 62 ایئرس, اور مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے. فی الحال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سردی ہو گیا ہے, اور میرا ذاتی مکان ہے جس مکان میں میں رہتی ہوں اس پہ قرضہ ہے, 2 سال کا قرضہ ابھی باقی ہے, اور مجھے اس کے اپنے بارے میں جاننا ہے. دیکھیں چیز یہ کہ قرضے کے بارے میں تو میں یہ بتا دوں گا کہ قرضہ لیتے وقت تو آپ نے پوچھا نہیں کسی کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ابھی 2 سال رہ گیا ہے, 15 سال پہلے کا تھا. ہاں تو وہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, قرضے کے متعلق جو ہے نا بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں قرضہ بہت ہے. بھائی جب لیا تھا تو اس وقت آپ نے قرآن سے رجوع کیا تھا؟ نہیں. تو جب اب کیا رجوع کرنا ہے؟ اب تو آپ نے پیسے کھا لیے, سب استعمال کر لیے یا جو بھی ہے, یا یہ. اور باقی یہ کہ قرضہ ہے تو یہ انشاءاللہ پے آف ہو جائے گا, دیٹ از ناٹ دی ایشو. اچھا ہیلتھ کے حوالے سے میں بتا دوں, ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہیں, اور آپ شوہر کا نام مجھے بتا دیں. میں بیوہ ہوں. اچھا شوہر کا نام تو ہوگا نا کوئی باجی؟ ہاں شوہر کا نام تھا ابراہیم. پورا نام بتائیں. کیکی بھائی. سوری ابراہیم اسماعیل کیکی بھائی شوہر کا نام تھا. اچھا ابراہیم اسماعیل کیکی بھائی, ٹھیک ہے. Are you from Africa or something? جی Are you from Africa based, India based? نہیں ہم برما سے ہیں. اچھا برما سے ہیں, ٹھیک ہے. جی اچھا بتائیں آپ کیا پوچھنا ہے؟ جی کیا پوچھنا ہے یہ بتائیں. پہلے بیٹی تھی بیٹا تھا آپ کے؟ نہیں, پہلے بیٹا تھا, اس کے بعد بیٹی تھی. بیٹی تھی, ٹھیک ہے. ہاں دونوں کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر بار میں ہے, ماشاءاللہ, دونوں کے بچے بھی ہیں. اور گھر کا نمبر بھی بتا دیں جس میں رہتے ہیں. گھر کا نمبر ہے 704, فلیٹ نمبر 704. ایوری تھنگ از اوکے, ٹھیک ہے باجی. ماشاءاللہ سے دیکھیں یو ہیڈ اے گڈ لائف, اللہ تعالیٰ نے سب اپنی طرف سے ہر چیز آپ کے لیے اچھی رکھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا بہتری آ جائے گی, بس باقی دیر از نو ایشو, ٹھیک ہے نا. قرضہ بھی تقریباً چک گیا ہے, ابھی 2 سال میں ختم ہو جائے گا, سو دیر از نو ایشو بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی. اور یا ممیتو, یا ممیتو یہ پڑھنا ہے. ہاں 490 ٹائمز. 99 مرتبہ. کتنے تک؟ 499 نہیں, 490, 490. 419. یہ نو 90 90. اچھا 490. جی. اور یہ پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پئیں, یہ روزانہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور یہ لون میں بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اوکے باجی, اوکے, خدا حافظ. خدا حافظ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے, تھینک یو ویری مچ سسٹر آپ کی کال کرنے کا. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے, اور کافی عمر دراز بھی ہو گئے ہیں. تو 2 سال میں کچھ چیزیں جو ہے نا صوفیزم میں, تصوف میں جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اندر یہ کہ لونز وغیرہ کا یہ ہے کہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں نا اس وقت اگر استخارہ نکالا ہو قرآن سے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں, اور اس کے اندر آگے چل کے مسئلہ بن جائے, پھر قرآن سے دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سب, اس پہ میں آؤں گا. پہلے کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کے
कोट करी मैं जी आपको किससे बात करनी, शाह साहब से बात करनी है? जी आयशा साहब से बात करनी। नाम बताएं अपना। जमीला बेगम। सॉरी, जमीला बेगम। फिर से बोले, समझ नहीं आई। जमीला बेगम। जमीला, मेरा नाम जमीला बेगम। ठीक है, जमीला बेगम। शाह साहब से बात करें, फिर जो भी मसला बताते हैं। जी सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसे शाह जी, ठीक हो? जी ठीक ठाक है बाजी, अल्लाह ताला का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं, बस बोलें, हुक्म मैं करें। कितना ट्राई करके फोन ही नहीं हो रहा सी। बस बाजी ये प्रोड्यूसर हमारे ज़रा सख्त मिजाज है ना, ये लगने नहीं देते कॉलों को ना। जी बोलें। ये ना शाह जी, मैं आप बीमार रहनी है, बहुत जोड़ा के दर्द, ऑपरेशन बहुत आई। डॉक्टर जीबी से जरूर राब्ते में रहना है जी आप इस हवाले से, ठीक है? मैं राब्ते में आऊँ जी। बहुत जोड़ा के दर्द है, तो मेरे ना ये ऑपरेशन बहुत आई रहा, शुगर भी आई रही है। ठीक है, आप तो डॉक्टर से बाकायदा राब्ते में रहें। और मुझे ये बताएं कि उम्र कितनी है माशाल्लाह से आपकी बाजी? मेरी 50 है। 50। और आपके शौहर का नाम? मोहम्मद शरीफ। पहले बड़ी बेटी है आपकी? पहला 2 बड़ियां बेटियां हैं, फिर हाँ बड़ी बेटा बेटी है, ठीक है। नाम बता दें बड़ी बेटी का, सबसे पहली का। फजीलत बीबी। सॉरी, फजीलत बीबी। फजीलत फजीलत बीबी। माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है बेटी की आपकी? उसकी कोई होगी 35 साल होगी, इससे ज्यादा होगी सर, याद नहीं ऐसा। ठीक है बाजी, 2 मिनट दें। बाजी देखिए, आपको प्रॉब्लम तो बहुत सालों से है, ठीक है ना? यानी कि ये कहें कि अगर ये तीसरी औलाद के बाद अगर बोला जाए, मुझे तीसरी औलाद का नाम बता देंगे प्लीज आपके बच्चे का? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ रशीद सुबहानी। क्या? रशीद सुबहानी। रशीद सुबहानी। अगर ये इनके बाद बोला जाए कि ये प्रॉब्लम्स आपको उस वक्त के बाद शुरू हुई हैं, क्योंकि उसके बाद आपको और भी मसाइल हो गए होंगे सेहत के, तो ये हाँ वो मैं बताया ना कि ये उस वक्त से है। और ये मैं देखें ऑन एयर होने की वजह से मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा मज़ीद, क्योंकि ये तो मैंने जड़ पकड़ ली आपकी ना कि ये मसला क्या है। तो इसी जड़ को रखते हुए मैं आपको पढ़ने को बता देता हूँ, मज़ीद कोई बात ना करिएगा वरना प्रोड्यूसर आपकी लाइन काट देंगे। मैंने पहले भी कहा है वो सख्त बहुत है, ठीक है ना बाजी? जी मैं पढ़ने को बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अच्छा हाँ लिख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 दफ़ा। अच्छा या बाकी हो पढ़ना है आपने 1100 दफ़ा। क्या? 1100 दफ़ा या बाकी हो, बाकी समझते हैं, रहने वाला, अच्छा। बाकी रखने वाला। अच्छा क्योंकि आपके हाथ में मसला एक और भी आ रहा है जो नज़र आ रहा है, वो ये है कि आपके हाथ में कोई चीज़ रहती नहीं है। जी ये तो है। हाँ मैंने बता दिया ना, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ ये कि कोई वक्त की भी कमी है, फिर और भी कॉलें लेनी होती हैं, तो इसी वजह से ये बता रहा हूँ कि ये पढ़ लें तो बेहतर है। या बाकी हो 1100 दफ़ा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 दफ़ा। ये बाकायदा पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, लंबे अरसे पढ़ना है, टाइम की कोई वो नहीं है कितने अरसे पढ़ना है, क्योंकि पुराना मसला है ये। तकरीबन ये 20 से और 23 साल के बीच का मसला है ये। जी जी ठीक है। और दूसरे कोशिश करें कि आप वैसे तो सफ़ेद ही पहनते हैं, मगर सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहने और सदका भी दे दिया करें बाजी, ठीक है ना? सदका तो मैं देती रहती हूँ। हाँ सदका बाकायदा दे दिया करें ज़रा ना, 1-8 पाउंड चैरिटी बॉक्स में, ठीक है? अच्छा ओके बाजी, ओके, अल्लाह ताला सलामत रखे। ओके खुदा हाफ़िज़। एक मसला है ना, वो मेरी जी आपको आवाज़ आ रही है? मेरा चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो सब बात हो रही थी, अपने जड़ पकड़ने की बीच में बात की, ये किस चीज़ का इस्तेमाल था? ये जड़ पकड़ने का मतलब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे अब इसको इस तरह डाला जाए, देखें 2 किस्म के मसाइल होते हैं, एक ज़ाहिर और एक बातिन। ज़ाहिर में ये कि पेन नहीं लिख रहा, ठीक है ना? बातिन क्या है इसका, क्यों नहीं लिख रहा, क्या स्याही ख़त्म हो गई, ये खोल के देखना पड़ेगा। रूहानियत में दोनों चीज़ों को देखा जाता है कि या तो इधर की चीज़ है या उधर की चीज़ है, ज़ाहिर है या बातिन है। इनका जो है खालिसतन रूहानी मसला था, प्योरली इल्मुल आदात का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई किसी चीज़ का ताल्लुक़ नहीं, प्योरली रूहानी मसला था जो बातिन से रिलेटेड है, जो अनसीन वाली बात है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मैं बोलता ज़बान से वो बात तीर बहादफ होती, क्योंकि बातिन से डीलिंग थी। सब आखिरी कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتا دیں اپنا جلدی سے. میرا نام صابرہ. پورا نام؟ صابرہ بیگم. شاہ صاحب سے بات کریں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم باجی. جی ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم باجی، کیسے ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ کا. جی باجی کیسے یاد کیا؟ میں جس کے ساتھ ہی اچھا کرتی ہوں وہی میرے ساتھ بے انصافی کرتا ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں. یہ باجی یہ بتائیں کہ اولاد کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی اولاد کی طرف سے بھی مسئلے ہیں. بیٹی کی طرف سے ہے؟ بیٹی ظاہر تو اچھی ہے، بیٹی کی طرف سے نہیں ہے. بیٹے کی طرف سے ہے؟ جی. کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ بیٹا نافرمان نام بتائیں ذرا. ناصر. عمر کتنی ہے؟ ناصر فہم. جی عمر کتنی ہے؟ عمر 25 سال. شادی کر رہے گا یا کر چکا ہے؟ جی شادی کر چکا ہے. کس سے؟ پاکستان میں کی ہے. نام کیا ہے؟ ربیہ. آ گئی ہے یا وہیں ہے ابھی؟ نہیں وہیں ہے ابھی. ابھی آئی ہے ریسنٹلی؟ جی ابھی ریسنٹلی آئی ہے، قریب ہی آئی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں ابھی ریسنٹلی آئی ہے، یعنی کہ ان قریب بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ابھی آئی ہے بالکل. یعنی کہ کتنا عرصہ ہو گیا آئے ہوئے اس طرح کرنا؟ نہیں میری بہو ابھی نہیں آئی. اچھا نہیں آئی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آ گئی ہے یا نہیں آئی، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئی ابھی پاکستان میں ہی ہے. ہاں پاکستان ہی میں ہے. کیا بلا نہیں رہا یہ؟ یہ بلا نہیں رہا آپ کو. ہاں دیکھا نا، یہ جڑ والی بات ہو گئی نا. توصیف صاحب جو کہتے ہیں جڑ پکڑ لی ہے، تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں باجی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو اچھا اس کے علاوہ کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ بھی بتائیں. اس کے بعد ہمارا چھوٹا سا بزنس تھا، ہم نے قرضے سے نہیں شروع کیا تھا مگر اچھے چلتا تھا. جب سے شادی کی ہے بیٹے کی تو واپس آئے 1 سال 10 مہینے ہو گئے ہیں. بس میں نے بتایا نا، میں نے وہ توصیف والی بات کہ جڑ پکڑنے والی بات ہے. دیکھیں یہ شادی کے بعد سے بہت سارے مسائل جو ہے نا، اور دوسرا مسائل آپ کو ہیلتھ کا بھی، صحت کے حوالے سے بھی مسئلے شروع ہوئے آپ کے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے. میں دیکھیں پڑھنے کو بتا سکتا ہوں، ورنہ یہ کہ توصیف آپ کو گائیڈ کریں گے. بہتر یہ ہوگا کہ آف ایئر بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. لیکن کاروبار کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کاروبار کے لیے لکھ لیں، یہ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1900 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے فجر کے بعد. کتنی دفعہ؟ 1900 دفعہ. مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے نا. 19 دفعہ. ہاں اور دوسری یہ کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ؟ جمعے کو کیا؟ سب ٹائم ختم ہے بالکل. اچھا نہیں آپ ٹھیک ہے جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں آپ. 1900 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو دوسرے نمبر میں بتا دیتا ہوں، آپ کی ٹی وی اسکرین پہ سسٹر جو ہے 2 نمبر آ رہے ہیں آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، جو قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں گرین پٹی میں. تو نوٹ کر لیجیے گا، آفٹر پروگرام شاہ صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا. تو مزید جو بات کرنی کر سکتے ہیں آپ، جو بھی ناظرین کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب آخری بات جلدی. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ بھی ہماری صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ صحت ہے تو صوفی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک. تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آپ کا اور ہمارا ساتھ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ جب موت مقدر ہوتی ہے تو زندگی دوڑ کے اس سے لپٹ جاتی ہے. زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. اگر موت لکھی نہ ہو تو زندگی کی یہ خود حفاظت کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ موت جسم کو آتی ہے، پھر کردار کو کبھی نہیں آتی. تو اپنا کردار بلند بنائیے، اپنے کردار کو باوقار بنائیے، باعزت بنائیے اور محترم بنائیے، تاکہ آپ کے کردار کی باتیں آپ کے مرنے کے بعد بھی ہوتی رہیں، اور آپ دنیا میں اسی طرح ہی آپ کا نام جانا جائے جس طرح آپ کی زندگی میں جانا جاتا تھا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گارڈن سے اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.